مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ہاؤ جو میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بچپن سے ہم تھوڑے فیمنن ہوتے ہیں، عورتوں میں زیادہ رہتے ہیں، اور میرا کام بھی ایسا ہے کہ میں عورتوں میں ہوتا ہوں، تو ہم لوگ بچپن سے نا بہت ٹرول بھی ہوتے ہیں کہ لڑکیوں ایسے چل رہے ہیں، اس طرح مت چلو، تالی اس طرح لڑکی کیوں تالیاں بجا رہے ہو، ایسے کیوں چل رہے ہو، ایسے کیوں بول رہے ہو. تو وہ ہم نے ساری زندگی چیزیں سنی بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ان سب میں سے الگ ہیں، تو اس لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ٹونٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ اسکول میں ہوں، چاہے آپ وہ فیملی میں ہوں، چاہے آپ کہیں بھی ہوں. تو اکثر ہم نے سیدھے بیٹھو، ایسے کیوں بیٹھے ہو، ایسے کیوں چل رہے ہو، یہ اس طرح کی چیزیں بہت ہم نے سنی. گڑیوں سے کیوں کھیل رہے ہو. تو ہمارے لیے نا دو لوگ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ایک اللہ میاں اور ایک ہماری ماں. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ماں ہی ہے جو ہماری ساری باتیں سمجھ سکتی ہیں. تو میری جو بھی پرابلمس ہوتی تھیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے میں کوئی ڈریس پہ پینٹنگ میں کرتا تھا، تو پینٹ کرتے وقت جو ہے وہ اکثر لوگ بولتے یہ کیا تم لڑکیوں والا کام کرو، کوئی مردانہ کام کرو یار. اکثر اس طرح کے سننے میں آتے ہیں نا. لیکن امی بہت اپریشیٹ کرتی تھی. تو ہم لوگوں کے لیے نا اللہ میاں اور امی، یہی دو امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو جب میں امی کے ساتھ اللہ میاں سے ملنے گیا تو اس کا جو وہ میں آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا کہ کیا وہ فیلنگ تھی، اور کیا وہ اس کا ایک تھا کہ مجھے دونوں وہ لوگ جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں میرے سامنے ہیں. یس، زندگی کے وہیں پر جو آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی محبت کی تشبیہ کسی کے ساتھ دیتا ہے تو وہ ماں کی محبت سے دیتا ہے. تو وہ جو آپ کا کنیکشن آپ کی ماں سے ہوتا ہے، آئی تھنک وہ اٹس کائنڈ آف اے ریفلیکشن آف یور الٹیمیٹ کنیکشن. تو وہ تو مطلب میرے لیے یہ مطلب میں اگر سوچتی ہوں نا تو شاید اس سے بڑی نعمت میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں نے پہلی بار جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دی تو میرے امی ابو دونوں وہاں تھے، اور میری بڑی بہن کیونکہ سب سے بڑی ہیں تو وہ مجھے ویسے بیٹا کہہ کے میری گڑیا پارو بات کرتی ہیں، تو شی از لائک لٹل مدر ٹو می. تو مجھے واقعی ایسا لگتا ہے، اور میرے ہسبینڈ میرے ساتھ تھے. سو اٹس لائک میرے لیے تو اٹ واز دا کمپلیٹ پیکیج نہیں ہوتا. اور وہاں پہ آئی ڈونٹ نو حج کے اچھا وہ عجیب سا ایک سائیکل مجھے لگتا ہے، کیونکہ پہلی بار جب گئی تو پوری فیملی تھی، اور بہن کے بچے بھی تھے جو کہ مجھ سے بہت کلوز ہیں، تو میرے بردر ان لا بھی تھے. اگلی بار جب میں گئی تو میں تھی، میرے میاں تھے، میری جٹھانی تھی، ان کی بیٹی تھی، اور ہماری ایک دوست تھی. تو ایک اور گروپ تھا، لیکن دس ٹائم اٹ واز مائی ان لاز. لیکن یہ کہ میرے فادر ان لا وغیرہ وہ نہیں تھے. میری یہ جٹھانی از لائک مائی سسٹر، میں کہتی ہوں میری چوتھی بہن ہے. اور اس کے بعد جب ہم گئے تو ہم حج پہ گئے، نہیں اس کے بعد سوری ہم گئے تو پھر ہم 4 لوگ تھے، میں، میرے میاں، میری جٹھانی اور میری امی. اور امی کہہ رہی تھی میری بیٹی ہے، اور اسی کے ساتھ میں آئی ہوں. تو آخری جب ہم عمرے پہ جب حج پہ پھر ہم گئے، ہم 3 ہو گئے، میں، میری جٹھانی اور میرے میاں. وہ کہتی وہ تو کہتی میں تمہارے بغیر جا ہی نہیں سکتی. And the last umrah that I did with my husband, it was just the 2 of us. ہم نے ایک دوسرے کو اپنی 25th anniversary گفٹ دیا تھا کہ چلو وہاں چلیں جہاں ہم our favorite place in the world. پر میں نے سوچا کہ آہستہ 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 وہ قافلہ چھوٹا ہوتا گیا ہے. تو اب مجھے کسی نے کہا اب تم اکیلے نہ نکل پڑنا. میں نے کہا اب شاید ایسا ہی ہوگا. اور میرے جب فرسٹ حج میرا تھا تو امی کے ساتھ تھا، خالہ کے ساتھ تھا، اور بھائی کی ساس تھی. سیکنڈ ٹائم جب میں گیا تو سیکنڈ ٹائم میں میرا کوئی مجھے اتنے پیسے نہیں تھے اس وقت کہ ہم 2 جا سکے. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا دیکھو میں نے امی کو حج کرا دیا ہے، اب تم جانا حج پہ. میرا فرض بھی ہے ایز اے ہسبینڈ کہ میں تمہیں حج پہ بھیجوں، اور اب میری استطاعت بھی ایسی کہ میں تمہیں بھیج سکتا ہوں. اس نے ہاں کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ الحرمین کے آفس گئے، ہم نواز بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میری وائف نے پورا میں نے فارم بھر دیا، سب کچھ کر دیا. تو میری وائف کہہ نہیں میرا بڑا دل ہے کہ آپ میرے ساتھ چلتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایک کی اماؤنٹ ہے کہ میں ایک کا اماؤنٹ کر سکتا ہوں. تو یہ ان لوگوں کے لیے واقعہ بہت امپورٹنٹ ہے جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ شاید ہم نہیں جا پائیں گے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنی وائف شزینہ کا جو ہے پورا اپنا بھرا فارم اور میں نے دیا. تو نوازش بھائی نے مجھے بولا کہ آپ کیوں نہیں چل رہے؟ میں کہا نواز بھائی میرے پاس ابھی اس وقت ہے نہیں، ورنہ میں ضرور چلتا، ورنہ میں کبھی میں منع نہیں کر سکتا اس چیز کے لیے کہ میں اللہ کے گھر جانے کے لیے بولوں کہ نہیں اب تمہیں ایک دفعہ ہو کے آگے اب میں نہیں جاؤں.
تو میری وائف نے پتہ نہیں کس ایمان سے اس نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, آپ نا ایسا کریں, ہم ₹1,00,000 بھی جمع کرانے کے لیے آئے نا, آپ 50-50 نا ہم دونوں کے لیے جمع کرا دیں, انشاءاللہ ہو جائے گا. پتا کیونکہ دل تو آپ کو فوراً ہو جاتا ہے کہ میں نے فوراً نیت کیا, ہم نے دوسرا فارم بھی بھرا اور ہم نے دونوں کا جمع کرا دیا. اب ہم راستے میں یہ امام باغ رضا کے پاس آفس ہے الحرمین کا, تو وہیں سے ہم نکلے. تو ابھی ہم بہادر آباد چوئنگی کے پاس ہی پہنچے تھے کہ مجھے فون آیا ایک پروڈکشن ہاؤس سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ وقار میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں, اور میری بہت ان سے دوستی تھی. کہتے ہیں وقار بھائی آپ کا ایک چیک رکا ہوا ہے, اور میرے پاس میں بالکل میرے ذہن سے نکل گیا, میری فیملی میں پرابلم ہو رہی تھی, میں ابھی آپ کو چیک لینے کی ضرورت نہیں, میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈلوا رہا ہوں. میں نے کہا کتنا اماؤنٹ ہے؟ تو انہوں نے وہ اماؤنٹ بتایا جو مجھے چاہیے تھا, کیونکہ وہ میری بڑی شوٹ تھی, میں نے 10 دن کی وہ شوٹ کی تھی, اور میرے دماغ میں بھی نہیں تھی وہ شوٹ. اور پھر ان کو میں نے بولا, میں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ ایک کام کیجئے کہ آپ نا بس مجھے اس کا آپ کو ایک خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا کہ اب آپ نے میرے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرائیں, میں آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر بھیج رہا ہوں الحرمین کا, وہاں آپ یہ جمع کروا دیں. تو میرے گھر پہنچنے سے پہلے میرے ہاتھ سے بس. یہی بہت پیاری پیاری باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد ملتے بس ایک صدا رہی ہے برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر, اللہ اکبر اللہ اکبر